اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اس آیت میں کچھ لفظی چیزیں اور باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو میں لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس میں ایک لفظ ہے نکحتم المؤمنات، تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، یہ بالکل واضح ہے۔ ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، تو یہ بھی واضح ہے۔ من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ۔ تمسوہن چھونا، ہاتھ لگانا، تو اس کا معنی ہے ان تجامعوہن، یعنی ان کے ساتھ تم ریلیشن قائم کرو، اس سے پہلے طلاق دے دو۔ تو من عدت، عدت تعتدونہا، جو تم کاؤنٹ کرتے ہو، جو تم شمار کرتے ہو، تو کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ بھی ہم مسائل اس سے اخذ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک لفظ ہے متعوہن، فمتعوہن، تو یعنی ان کو کچھ سامان دے دو۔ متاع سے ہے، امر کا صیغہ ہے کہ ان کو کچھ سامان دے دو۔ اؤتوہن متعتن یتمتعن بہا، ان کو وہ سامان دے دو جو ان کے لیے فائدے کا باعث بنے۔ تو یہ ہے وسرحوہن، سرحوہن کا معنی ہوتا ہے لفظی طور پر کہ انہیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو، یعنی خلو سبیلہن، ان کا رستہ چھوڑ دو۔ جب آپ نے طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد پھر ان کا رستہ چھوڑ دو۔ سراہن جمیلہ کیا ہے؟ یہ اچھے طریقے سے چھوڑنا، یہ پھر آگے اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سراہن چھوڑنا، جمیلن اچھا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تم نکاح کرو، المؤمناتی مومنات سے، یعنی مومن عورتوں سے تم نکاح کرو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم پھر طلقتموہن، تم انہیں طلاق دے دو، من قبل اس سے پہلے، ان کے، تمسوہن تم انہیں ہاتھ لگاؤ، فما لکم پس نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن ان پر، من عدت کوئی عدت، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا جسے تم شمار کرو۔ عدہ کا معنی کاؤنٹنگ ہوتا ہے، تو چونکہ جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے پھر دن کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، اتنے دن ہے، تو اس لیے اس کو عدت کہا گیا ہے۔ لیکن یہ شرعی اصطلاح ہے، ایک باقاعدہ اس کے احکامات ہیں۔ فمتعوہن، تو پس تم انہیں سامان دے دو، متاع دے دو، فائدے کی چیز دے دو، پس تم انہیں سامان دنیا دے دو۔ وسرحوہن، اور انہیں چھوڑ دو، سراحن جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لاؤ، تم انہیں طلاق دے دو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، بس ان کو سامان دے دو اور ان کا رستہ چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ یہ آیت ہے ہمارے پاس، اس میں یہاں سے آگے نکاح اور طلاق کے کچھ مسائل کا ذکر ہے۔ ویسے تو سورہ الاحزاب کو جو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں اس سورت کا آغاز یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا بنانے کی رسم، اس کو توڑنا، اور اس میں پھر ایک پریکٹس کروائی اللہ تعالیٰ نے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا زید کے ساتھ، پھر ان کے آپس میں طلاق ہو گئی۔ زید اللہ کے رسول کے متبنہ تھے، تو اس کے باوجود پھر آپ نے ان کی متعلقہ، یعنی ظاہری طور پر یوں لگ رہا تھا جیسے بہو ہے، حالانکہ بہو نہیں ہے، احکامات نہیں ہوتے اس طرح کے سارے چینج، ہم یہ ساری تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہوا،
اس کے بعد پھر درمیان میں پچھلے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بیان کیا کہ آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، آپ سراج منیر ہیں، اور آپ منافقین اور کافروں کی بات نہ مانیں اور ان کی تکالیف کی پرواہ نہ کریں۔ اب یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کچھ نکاح اور طلاق کے احکامات کو ذکر کیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو بات ذکر کی وہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیحہ من قبل ان تمسوہن، یعنی ان کو چھو لینا، ان کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے سے پہلے اگر آپ طلاق دے دیں، یعنی ایک شخص کی شادی ہوئی اور وہ اس صورت سے پہلے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے پھر۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی بلاغت اور قرآن مجید کی حیا والی زبان کتنی خوبصورت ہے کہ من قبل ان تمسوہن کہہ کے ساری بات سمجھا دی کہ اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ۔ تو اس سے ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے، پراپر ریلیشننگ مراد ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اس کا معنی ہے ان تجامعوہن، ان سے تم مجامعت کرو۔ تو پھر اگر اس سے پہلے کوئی طلاق دے دے تو کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر، اور اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے، یعنی یہ وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ اس میں آدمی باؤنڈ ہو جائے کہ وہ طلاق نہیں دے گا، طلاق کے لیے رخصتی شرط ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک یہ بات یہاں سمجھ آ رہی۔ پہلی بات یہ تو بہت سمجھنے کے لائق ہے کہ طلاق ویلڈ ریزن ہو تو دینی ہے، ورنہ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے جس کی صحت کے اوپر تھوڑا کلام بھی ہے، پر وہ روایت بہت معنی خیز ہے کہ ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال کاموں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ تو طلاق کسی ریزن کے اوپر دینی ہوگی، فضول، یہ یہاں پہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ نکاح کرتے جو طلاقیں دیتے جو، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ نکاح یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دوسری جو بات یہاں پہ سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ طلاق کے لیے رخصتی شرط نہیں۔ اچھا، اسی طرح جیسے طلاق کے لیے رخصتی شرط نہیں ہے، رخصتی سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے، اسی طرح کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس سے میرا نکاح ہوگا میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ تو طلاق کے لیے پہلے نکاح کا ہونا شرط ہے۔ منکوحہ کو طلاق دی جاتی ہے، جس کے ساتھ ابھی نکاح نہیں ہوا تو اس کو پہلے سے ہی طلاق آدمی نہیں دے سکتا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ جی میں جس سے میرا نکاح ہونا ہے اس کو میں طلاق دیتا ہوں۔ تو ایسی سٹیٹمنٹس یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ مذاق ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بعد پھر یعنی رخصتی بھی اس سے آپ لوگ سمجھ جائیں، قرآن بھی خوبصورت انداز اختیار کر رہے ہیں۔ تو اصل میں عدت جو ہے وہ ہوتی ہے استبراء رحم کے لیے، کہ معاملہ واضح ہو جائے، کوئی اولاد وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو جب یہاں کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں تو پھر عدت کس بات کی؟ تو گویا کہ پھر کوئی عدت نہیں ہوگی، وہ عورت فوراً آگے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اس مرد کا بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو عدت میں وہ سمجھے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر نکاح کے بعد طلاق دے دے تو یہ مسئلہ ہے، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے شوہر فوت ہو جائے تو پھر عدت ہوگی، اور وہ خامد کی وارث بھی بنے گی۔ تو اس کے لیے پھر احادیث پہ بھی مختلف واقعات موجود ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو عدت نہیں ہے، فوراً آگے نکاح کر لے، تو پھر یہ صرف وہ ہے کہ اگر مرد خود طلاق دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمتعوہن، ان کو متاع دے دو۔ یہ متاع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی سے ہی آیا ہے، متاع دنیا کا سامان، ٹھیک ہے۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز جو ہے، سب سے بہترین دنیا کی متاع وہ نیک عورت ہے،
نیک بیوی ہے. تو یہ متا فائدہ اٹھانا ہے. یہیں سے ایک حج تمتو کی ٹرم بھی آپ نے سنی ہوگی. تمتو فائدہ اٹھانا، اس میں پھر حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھانا، وہ ایک پراپر اصطلاح ہے، ایک حج کی قسم ہے. تو یہ متعت الطلاق، ٹھیک ہے، طلاق کا فائدہ. تو عورت کو طلاق کا فائدہ پھر دینا چاہیے. ایک تو آپ نے اس کو، ٹھیک ہے آپ کے پاس ویلڈ ریزن تھی، پر آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب اس کو کچھ کچھ نہ کچھ سامان دینا ہوگا، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرنا ہوگا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر تو حق مہر مقرر کیا گیا تھا تو پھر اس کا نصف حق مہر ادا کرنا ہوگا، کیونکہ مرد نے بھی یہ بھی خواہش پوری نہیں کی، اور عورت کا بھی کیا قصور ہے، اس نے بھی طلاق مانگی تو نہیں ہے، مرد دے رہا ہے. تو پھر جو حق مہر طے ہوا تھا اس میں سے نصف حق مہر دے گا، اور کچھ اپنی حیثیت کے مطابق گفٹ بھی دے گا اس کو، اس کا دل رکھنے کے لیے، کیونکہ اس نے اس کو طلاق دے دی ہے. کوئی سامان، کپڑے وغیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، آپ نے بھی اسی طرح ایک عورت کو، امیمہ بنت شراحیل کو طلاق دی تھی رخصتی سے پہلے. تو آپ نے پھر اس کا سامان تیار کیا اور اس کو کپڑے بھی دیے تھے. تو یہاں بھی شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو فمتعوہن، اس کو فائدہ دے دو، اس کو سامان دے دو. وسرحوہن سراحا جمیلا، اور اس کو اچھے طریقے سے چھوڑو. اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایک اس کے کئی معنی ہیں، اور اپنے معاشرے کو آپ ذرا پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو سمجھیے گا. ہوتا کیا ہے، طلاق دینے کے بعد پھر اس عورت کے عیوب اور نقائص کو ڈسکس کیا جاتا ہے معاشرے میں، لوگوں کے سامنے پبلش کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ آج کل تو اللہ معاف کرے، یہ جدید ذرائع ابلاغ اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، تو پھر اس میں تو تصاویر بھی لیک کی جاتی ہیں، اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس کی پورا ایک میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے. تو اس سے شریعت روکتی ہے. جب آپ نے اس کو طلاق دے دیا، آپ کو اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے عیوب کو ڈسکس کریں، اس کے نقائص کو، اور اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ وہ آگے نکاح کرنے والی نہ ہو. یہاں تو دھمکی دی جاتی ہے نا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا، اور تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ آگے کوئی تم سے نکاح کرے. تو یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اس پہ چل رہا ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مسلسل اسی کام پہ لگا ہوا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا، اور جیسے تھا نا کہ خلو سبیلا ہننا، ان کا رستہ چھوڑ دو. طلاق دے دی لیکن رستہ نہیں چھوڑا. رستہ کیسے نہیں چھوڑا؟ طلاق دینے کے بعد اسے دھمکی دے دی کہ بھائی تم اگر نکاح کرو گی تو تمہیں قتل کر دوں گا، اور یہ کہہ دینا جی کہ میں تمہیں کسی وجہ سے طلاق تو دے رہا ہوں، پر میں یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ تم کسی اور کے نکاح میں چلی جاؤ. تو یہ بھی قرآن کے حکم کے خلاف ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو نہ اس کے عیوب بیان کرو، نہ اس کے نقائص، اس کی خفیہ باتیں، اس کے راز اور اس کی چیزیں، یہ جو وہ وجہ جس کی بنیاد پہ تم طلاق دے رہے ہو، اس کو بھی پبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے نہیں رکھنی تو نہیں، تمہارے پاس ویلڈ ریزن ہے، تم طلاق دے دو، اس کا نصف حق مہر ادا کرو، اور اس کو کوئی گفٹ دو. بلکہ یہ دیکھیں آپ، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ کپڑوں کے حوالے سے خاص طور پہ شریعت گائیڈ کرتی ہے کہ اس کو کوئی ایک اچھا سوٹ خرید کے دے دو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے مختلف نصوص کے اندر سے، جیسے وہ میں نے ابھی امیمہ بنت شراحیل کی حدیث جاتی ہے. بیان کی ہے، تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو کپڑے دیے، تو اس کو کوئی کپڑے وغیرہ لے کے دے دیے جائیں. اور خواتین کا اس طرف میلان اور رجحان بھی ہوتا ہے. تو یہ انداز ہونا چاہیے. یہ ہے معنی وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے چھوڑنا. یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کر دیا ہے، لکا آپ کے لیے، ازواجکا آپ کی بیویوں کو، اللاتی وہ بیویاں، آتیت اجورہن جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا ہے، اجورہن حق مہر، وما ملکت یمینک، اور وہ عورتیں جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا، یعنی لونڈیاں. آپ کے لیے ہم نے آپ کی وہ بیویاں بھی حلال کر دی جن کا آپ نے حق مہر ادا کیا، اور وہ لونڈیاں بھی حلال کر دی. مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے تجھ پر لوٹایا ہے، جن کو اللہ نے تجھے لوٹا کے دیا ہے. یہ بھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. یعنی
وہ لوڈیاں مما افا، اس میں سے جو افا، افا اصل میں غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور مال فے اور مال غنائم یہ دو طرح کے مال ہیں۔ تو مال فے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے بغیر، جنگ کی نوبت نہ آئے تو مال آپ کو مل جائے، کافروں کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں اور جنگ کی نوبت نہیں آئی اور وہ مال آپ کو ملا ہے، تو یہ مال فے ہے۔ اور جنگ کے بعد جو ملا ہے تو وہ مال غنیمت ہے۔ تو بعض اوقات مال غنیمت پر بھی مال فے کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو افا کا معنی یہ ہوتا ہے لوٹ کے آنا، ٹھیک ہے، افا یفیع، اس کا معنی ہے لوٹا کر لانا۔ تو یہ پھر مال فے اس کو اس لیے کہتے ہیں غنیمتوں وغیرہ کو، کہ دنیا میں جتنے بھی مال ہیں در حقیقت ان کے اصلی مالک مومنین ہیں۔ تو جب کافروں کو شکست ہوتی ہے تو پھر وہاں سے جو مال آتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم مومنوں پر ان کا اپنا مال ہی لوٹا رہے ہیں۔ یہ ایک مناسبت ہے مال فے کے حوالے سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یعنی ایک تو وہ بیویاں آپ کے اوپر حلال ہیں جن کا آپ نے حق مہر ادا کیا ہے، اور دوسرا وہ لونڈیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال فے کے طور پر آپ پر پیش کیا ہے، یعنی لوٹا کے آپ کو دے دیا ہے اس غنیمت میں سے جو اللہ نے آپ پر لوٹا دیا۔ وہ بنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، وہ بنات خالق، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرنا معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کے پھپھوؤں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وہ مومنہ عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنا آپ نبی کو ہبا کر دے، وہ مومنہ عورت جو اپنا آپ نبی کو ہبا کر دے، اس کے احکام بھی ہم انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی ارادہ کریں اس کے ساتھ نکاح کرنے کا، یعنی ایسی عورت کے ساتھ بھی، یہ عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ جو اپنا آپ کو ہبا کر دے، یعنی نبی کے لیے وہ اپنا آپ ہبا کر دے، اپنے آپ کو دے دے، تو نبی ارادہ کریں اس کے ساتھ نکاح کرنے کا تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالصۃ خالص لک آپ کے لیے، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، یعنی یہ جو حکم ہے یہ خالص آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا، یقیناً ہم نے جانا، ما فرضنا علیہن فی ازواجہن، ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا، علیہن ان پر، فی ازواجہن علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر، ان کی بیویوں اور ان عورتوں کے بارے میں فرض کیا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں، وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کا آپ نے حق مہر ادا کیا ہے، اور وہ عورتیں جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا، اس غنیمت میں سے جو اللہ نے آپ پر لوٹائی ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھوؤں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومنہ عورت اگر وہ اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے اور نبی کا ارادہ ہو اس سے نکاح کرنے کا، یہ بات مومنوں کے لیے، مومنوں کے علاوہ صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ یقیناً ہم نے جانا جو ہم نے فرض کیا ان پر، ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس میں ذرا دیکھیں کہ
چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو بنیاد بنا کے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں مردوں کے لیے تو 4 بیویوں تک یہ معاملہ محدود کر دیا ہے، تو خود آپ نے اس سے زیادہ کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات یہاں پہ دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اجازت دے رہا ہے، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کیا ہے آپ کے لیے۔ تو کوئی ایک یہ کہے جی کہ ہمیں 4 تک محدود کر دیا خود اس سے زیادہ، تو خود نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے یہ اپنے ذمے لے لی یہ بات۔ یا ایھا النبی انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کیا ہے اللہ کا آپ کے لیے، ازواج کا، آپ کی بیویوں کو۔ تو اس میں پھر آگے مختلف کیٹیگریز ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ جن کا آپ نے حق مہر ادا کر دیا۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عورتوں سے نکاح فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 2 بیویاں فوت ہو چکی تھیں اور 9 بیویاں حیات تھیں جب آپ اس دنیا سے تشریف فرما کے گئے۔ جو فوت ہوگی ان میں خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ، جن کا لقب ام المساکین ہے، یہ دونوں وفات پا چکی تھیں، اور باقی جو 9 بیویاں ہیں وہ زندہ تھیں، اور ان میں عائشہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بیٹی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، ام سلمہ بنت ابی امیہ، زینب بنت جحش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 9 بیویاں تھیں آپ کی، اور ان بیویوں کا پھر آپ نے حق مہر ادا کیا ہوا تھا۔ جو ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے، حافظ عبدالاسلام بن محمد رحمہ اللہ نے بھی اسی کو سمرائز کیا ہے اپنی تفسیر میں۔ وہ یہ تھا کہ 500 درہم تقریباً ہر بیوی کو دیے گئے تھے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا حق مہر نجاشی نے بھیجا تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس عیسائیت سے یعنی کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گیا تھا وہ، اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی آپ نے ادا کی تھی، اور اس کے بارے میں بڑے نیک جذبات کا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور پہلے 2 قافلے ہجرت کے وہ بھی وہاں گئے تھے حبشہ میں، اور پیچھے سے جو مشرکین مکہ لینے گئے تھے تو وہ اس نے واپس بھی نہیں کیے تھے، اور ان کو بڑے اچھے انداز میں تکریم کے ساتھ، اکرام کے ساتھ رکھا تھا۔ تو یہ مخزرم تھا، مخزرم نجاشی۔ مخزرم وہ ہوتا ہے جو صحابی بھی نہ ہو، تابعی بھی نہ ہو، صحابیت اور تابعی کے درمیان یہ درجہ ہوتا ہے مخزرم، جس نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا ہوتا ہے حالت اسلام میں، اور حالت اسلام میں بھی وفات پائی ہوتی ہے، لیکن آپ سے ملاقات ممکن نہیں ہوتی، تو یہ نجاشی۔ تو اس نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کا جو حق مہر تھا وہ انہوں نے دیا تھا، اپنی طرف سے بھیجا تھا، وہ 400 دینار تھا، یعنی بہت زیادہ تھا۔ اور صفیہ جو تھی، صفیہ بنت ہوئی، ان کا حق مہر ان کو آزاد کر دینا تھا، ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر ٹھہرا تھا، یہ خیبر کے قیدیوں میں سے آئی تھی۔ اسی طرح جویریہ بنت حارث جو تھی، یہ بنو المستلق سے آئی تھی، تو ثابت بن قیس بن شماس کے ساتھ ان کی ایک رقم طے تھی مکاتبت پر۔ مکاتبت وہ ہوتا ہے، ایک ٹرم ہوتی ہے کہ غلام اپنی قسطیں ادا کر رہا ہوتا ہے آزادی کے لیے، تو جتنی رہ گئی تھی، جتنی رقم ادا کر کے ان سے پھر باقی جو رقم بچتی تھی وہ اللہ کے رسول نے ادا کر دی، تو یہی ان کا حق مہر ٹھہرا تھا۔ تو اس طرح یہ ساری 9 بیویوں کے حق مہر مختلف انداز میں ادا ہوئے، تو یہ آپ کے لیے حلال تھی یہ 9 بیویاں۔ اس کے بعد پھر وہ لونڈیاں جن کو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹاتا، تو میں نے لوٹانے کی بات تھوڑی سی کر دی کہ چونکہ مال فے کا مطلب یہ ہوتا ہے افا یوفی کا معنی ہوتا ہے لوٹا کر لانا، تو ساری دنیا کے اموال در حقیقت مومنوں کے ہیں، ساری کی ساری زمین کے وارث اللہ کے بندے ہیں مومن۔ تو یہ کافروں سے جب اللہ تعالیٰ لوٹا کے دیتا ہے جنگ کے بعد یا جنگ سے پہلے حربی کفار سے، تو وہ پھر اس کو مال فے کہہ دیا جاتا ہے، تو لونڈیاں بھی وہاں سے پھر لوٹ کے آتی ہیں، تو یہ لونڈیاں مال ہوتا ہے کافروں کا، تو یہ مسلمانوں کو ملتا ہے پھر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہ ملی تھی، یہ مقوقس نے بھیجا تھا آپ کے لیے بطور ہدیہ۔
تو اس سے آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے. تو یہ لونڈیوں کی کیٹیگری بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کے لیے حلال قرار دی ہے، اور یہاں مومنوں کے لیے بھی حلال ہے. مومنوں کے لیے 4 عورتوں تک محدود رہنے کی شرط ہے نکاح کے لیے حق مہر کی صورت میں، اور لونڈیوں کے حوالے سے ان کو بھی اجازت ہے. اس کے بعد پھر یہ جو رشتہ دار خواتین ہیں ان سے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تو یہ آپ کے لیے حلال ہے. اس کے بعد پھر وہ عورت جو اپنا آپ نبی کو ہبہ کر دیتی ہے، ان وہبت نفسها للنبی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر ولی بھی نہیں ہوتا اور حق مہر بھی نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ آپ کوئی عورت اگر اپنا آپ کو دیتی ہے تو آپ اس سے نکاح کر لیں اگر چاہیں تو، یعنی وہ پھر آپ کے اوپر اجبار بھی نہیں ہے کہ آپ لازمی کریں، آپ چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں. تو اچھا، یہ ثابت بنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ وہ تابعی ہے ثابت، انس صحابی رسول ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث، ایک عورت آئی تو آپ نے حدیث پیش کی، یہ حدیث بیان کی. جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ سر درمیان سے کچھ بار کٹ جاتی ہے، 3-4 بار ایسے ہوا ہے، پھر آ جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا، اب بتائیں، اب تو نہیں، اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ جی سر. ہاں چلیں. تو وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی، وہ مومنہ عورت جو اپنا آپ نبی کو ہبہ کر دیتی ہے، خود اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا ثابت بنانی رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپنا آپ رسول اللہ کو پیش کر دیا. اس بات پر نا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے کہا کہ اس کی حیا کتنی کم تھی، اس عورت کے اندر حیا نہیں تھی، اس نے آ کے ایسا کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا. اب یہ بات ذرا سمجھیے گا کہ صحابی کی بیٹی کہہ رہی ہیں، اور آگے سے صحابی پھر جواب دے رہے ہیں کہ وہ تجھ سے بہتر تھی، اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے پیش کیا تھا. اب اس میں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عورت آئی اور اس نے آ کے اپنا آپ ہبہ کرنا چاہا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حیا کے منافی نہیں ہے. ہماری عموماً زیادہ تر خواتین، اور یہ بھی صحابی کی بیٹی ہیں، خواتین جو ہیں وہ چونکہ بڑی اچھے نہج پہ ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے تو بعض چیزوں میں وہ ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے حیا کو لے کر. وہ سمجھتی ہیں شاید یہ بھی حیا ہے، یہ بھی حیا ہے، اور وہ اس میں شریعت نے اجازت دی ہوتی ہے تو وہاں بھی وہ رک رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ میری طبیعت نہیں مان رہی اس بات کو. جیسے وہ صحابی کی بیٹی نے یہ کہہ دیا کہ اس کو اس میں حیا کم تھی، تو جو اس نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو صحابی نے یہ سٹیٹمنٹ دے کے کہ وہ آپ سے بہتر تھی کہ اس نے اپنا آپ اللہ کے رسول کو پیش کیا تھا، یہ بات سمجھا دی کہ جس چیز کی شریعت میں اجازت ہے وہ اگرچہ ہماری طبیعت کو کچھ اور ہی لگ رہا ہو، وہ عین حیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی یہاں پہ سمجھ آتی ہے. تو چونکہ یہ ہبہ کر دینا نبی کو، نبی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اس کی شریعت میں اجازت، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جس نے اپنے آپ کو آ کے پیش کیا ہے، تو پر اجازت تو ہے نا، اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ اجازت دے رہے ہیں. لیکن ساتھ یہاں پہ شرط لگا دی، خالصۃ لک من دون المؤمنین. اب یہ نہیں ہے کہ حق مہر اور ولی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عورت کسی مرد کو کہے جی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں تو وہ ہو جائے گا، نہیں، یہ صرف نبی کا خاصہ ہے، اور نبی کے ساتھ کوئی چیز خاص ہو تو پھر وہ امتی کے لیے حلال نہیں ہوتی. تو یہ بھی اسی کیٹیگری سے ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی امت کے لیے حلال نہیں ہے، امتی کے لیے، اور وہ پیچھے تعدد ازواج ہے، 4 سے زیادہ. تو 4 سے زیادہ بھی نبی کے ساتھ خاص ہے، اور کسی عورت کا اپنے آپ کو ہبہ کر دینا یہ بھی نبی کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہن فی ازواجہن وما ملکت ایمانہن. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر فرض کیا تھا ان کی بیویوں اور ان کی لونیوں کے بارے میں، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے.
یعنی آپ کے لیے جو 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور ہم تو جانتے ہیں آپ نے بہت سے کام کرنے ہیں، اور شادیاں آپ کی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں وہ کسی نہ کسی مصلحت کے پیش نظر کی ہیں، یعنی اس میں بہت سے مصالح پیش نظر تھے۔ اس حوالے سے بہت سی علماء نے باتیں لکھی ہیں۔ تو آپ نے جو زیادہ نکاح کیے ہیں اس چونکہ شریعت کے فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں، تو اس لیے آپ پر کوئی حرج نہ ہو۔ ہم تو جانتے ہیں نا کہ امتیوں کے لیے کیا چیز صحیح ہے، سوٹیبل ہے، ضروری ہے، اور نبی کے لیے کیا چیز خاص ہے اور ضروری ہے، تو اس لیے ہم نے یہ بیان کر دیا، اور یہ اس طرح سے مسائل ہم نے بنا دیے۔ وقار اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو جو اجازتیں دی ہیں نا، یہ ان اجازتوں کی بنیاد ہمارے اوصاف ہیں کہ ہم بڑا بخشنے والے ہیں، ہم بڑا رحم کرنے والے ہیں، تو ہم اے نبی آپ کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، آپ کی شرعی ضروریات کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کام کر دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور بخشش ہے۔ ترجی من تشاء منہن، ترجی آپ مؤخر کر دو، من تشاء جسے آپ چاہو، منہن ان میں سے، وتؤوی الیک اور آپ پناہ دے دو اپنے پاس، من تشاء جسے آپ چاہو، ان میں سے جسے آپ چاہیں مؤخر کر دیں اے نبی، ان میں سے جسے آپ چاہیں مؤخر کر دیں، اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ اور جسے بھی آپ طلب کریں، ممن عزلتا اس میں سے جسے آپ نے الگ کر دیا ہو، فلا جناح علیک بس آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، ان تقر اعینہن یہ کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن اور یہ کہ وہ غم نہ کریں، غمگین نہ ہو، ویرضین اور یہ کہ وہ راضی ہوں، بما آتیتہن جو آپ انہیں دیں، کلہن سب کی سب، یعنی وہ سب کی سب اس پر راضی ہوں جو آپ ان کو دیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا، بڑے حلم والا ہے۔ ان میں سے آپ جس کو چاہیں مؤخر کر دیں، اور جسے چاہیں اپنے قریب جگہ دے دیں، اور جسے بھی آپ طلب کریں ان میں سے جن کو آپ نے الگ کیا ہو تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ لائق ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب کی سب اس بات پر راضی ہو جائیں جو آپ انہیں عطا کریں۔ اور اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے، جو کچھ دلوں میں ہے اس کو جانتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور بہت حلم والا ہے۔ اس آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ازواج کے حوالے سے، چونکہ آپ بڑے فکر مند رہتے تھے تو آپ کے معمولات بھی بڑے ٹف تھے، یعنی دعوت کی ذمہ داری تھی، پیچھے جو اوصاف ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی اس اگلے مسائل کی تمہید تھی کہ آپ شاہد بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں، آپ کی امت کو بھی ضرورت ہے، لیکن بیویوں کا حق بھی ہے۔ تو اس میں مزید رعایتوں کا بیان ہے کہ جو نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جو آپ کو اپنا نفس ہبہ کر دیں تو آپ چاہیں تو کسی کو مؤخر کر دیں، چاہیں تو اس میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیں، پیشکش قبول کر لیں۔ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ ضرور پیشکش قبول کریں، آپ نہ بھی کریں کوئی حرج نہیں ہے، مؤخر کر دیں، بعد میں کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کر لیں تو بھی آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک رعایت ہے آپ کو۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک معنی، یعنی اسی کے اندر ترجی من تشاء منہن کا معنی یہ ہے کہ آپ جو اپنی بیویوں کے اندر باریوں کی تقسیم ہے اس میں اگر انصاف نہ بھی کریں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی آپ جس کے پاس چاہیں جب جانا چاہیں چلے جائیں، تو آپ کو اللہ اجازت دے رہا ہے کہ آپ کو اس بات پہ پکڑنی ہوگی کہ آپ نے باریوں کی تقسیم میں عدل سے کام نہیں لیا۔ اچھا، اسی طرح وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ کا معنی یہ ہے
کہ اگر آپ نے کسی کی باری ختم کر دی ہو، آپ نے کہا ہو کہ میں نے ادھر نہیں ابھی جانا، تو لیکن بعد میں آپ نے کہا ہو کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ کے اوپر ہے، آپ جیسے بھی مینج کرنا چاہیں، جس طرح سے بھی کوئی میکنزم ڈیفائن کریں اپنی بیویوں کے پاس جانے کا، تو آپ کو اجازت ہے۔ ابھی ہم آگے بات کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا اسوہ دیا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ آپ جس کو ممن ازل تھا، جس کو آپ نے الگ کیا ہے، یعنی آپ نے کہا کہ ابھی اس کے پاس میں نے نہیں جانا، لیکن پھر آپ نے کہا میں نے جانا ہے، تو فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اس وقت کہ انہوں نے کیا چیز اختیار کی، کس طرح سے وہ عدل کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اجازت کی آگے وجہ بیان کر رہے ہیں، ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی ان عورتوں کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کریں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہوں جو آپ انہیں دیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو جس کو چاہے قریب کریں، جس کو چاہے دور کر دیں، جس کو ابھی جس کی باری ساقط کی ہوئی تھی دوبارہ سے اس کی باری کو ریزیوم کر دیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی مرضی پہ یہ ڈیپینڈنٹ چیز ہے۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے اوپر بھی کوئی حرج نہ ہو، یعنی آپ مشقت نہ ہو آپ کو، کیونکہ آپ کا مشن بہت بڑا ہے، آپ نے غلبہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی وحی کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے، آپ کی شب و روز اس کام میں لگے رہیں گے، تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگی کو دور کرنا مقصود ہے، دوسرا آپ کی بیویوں سے تنگی دور ہو جائے گی۔ کیسے؟ جب بیویوں کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اجازت دے دی ہے کہ ورنہ آدمی نا اپنے حق کے اوپر لڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے تو یہ میرا حق ہے، تو اس کے اوپر وہ پھر لڑتا ہے۔ جب بیوی کو پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، تو آپ اپنی مرضی سے جدھر جانا چاہیں چلے جائیں، تو پھر بیوی اس کو اپنے حق کو بنیاد بنا کر جھگڑے گی نہیں، لڑائی نہیں ہوگی، چپکلش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو حقوق کا دعوی ختم کر دیا اللہ نے یہاں پہ، تاکہ یہ آگے جو مفاسدات ہیں وہ ختم ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگی دور ہو جائے، اور بیویوں سے بھی تنگی دور، بیوی بھی مطمئن ہوتی ہے، پھر عورت کو بھی اس میں اطمینان ہوتا ہے کہ خوشی ہوگی اس کی۔ دیکھیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ غم نہیں کرے گی، اور وہ راضی رہے گی جتنا کو اللہ کے رسول اس کے پاس آتے رہیں گے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو آپ آ رہے ہیں وہ مجھ پر احسان ہی کر رہے ہیں، آپ میرا حق تو اللہ نے ساقط کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اعزاز دیا، اور آپ کی مشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں دی۔ پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اپنی بیویوں میں انصاف کرتے تھے، کس قدر ان کی باریوں کی تقسیم کے حوالے سے اور باقی معاملات میں عدل کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ معاذہ ادویہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا پھر، یعنی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ اللہ نے جب اجازت دے دی ہے کہ جسے چاہے مؤخر کریں، جسے چاہے اپنے پاس جگہ دیں، تو عائشہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی جب آپ ہم میں سے کسی عورت کی باریوں کی آپ نے تقسیم کی ہوئی تھی، اور جب ہم میں سے کسی عورت کی باری کے دن میں ہوتے اور کہیں جانا چاہتے تو اجازت مانگ رہے ہوتے، بیوی سے آپ اجازت لے رہے ہوتے کہ مجھے اجازت دو، باری آپ کی تھی، میں نے کہیں اور جانا۔ تو اسی طرح سے جب سفر پہ جانا چاہتے تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، قرعہ ڈالتے، اور جس کا نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے، جیسے حضرت عائشہ کے نام پہ نکل آیا، کبھی کس کے بارے، کبھی کس کے نام پہ۔ تو اسی طرح پھر کسی کی اجازت کے بغیر اس کی باری کے وقت کسی اور کے گھر میں آپ نہیں جاتے تھے۔ اور سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیر اپنی باری عائشہ کو دے دی تھی نا، تو وہ بھی خود اس نے دی تھی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی کو فورس نہیں کیا۔ ہاں جب آپ بہت بیمار ہو گئے اور بیماری بھی شدید ہو گئی، شدت اختیار کر گئی، تو آپ نے پھر
حضرت عائشہ کے گھر میں وقت گزارنے کی، آخری ایام گزارنے کی اجازت مانگی، وہ بھی آپ نے اجازت طلب کی باقیوں سے. آپ اجازت طلب نہ کرتے، قرآن کی یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ کوئی حرج نہیں تھا، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، پر آپ اتنے حساس تھے اس معاملے میں. من یعدل اذا لم اعدل، آپ کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے ہی عدل نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے. تو آپ اس طرح کا انداز اختیار کرتے تھے. اور بہرحال اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل پر مبنی زندگی، انصاف پر مبنی زندگی کا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یعنی جو ذمہ داریاں اللہ نے انبیاء کو دی ہیں اور ان کے تقاضے کیا ہیں اور ان تقاضوں کے حوالے سے پھر احکامات کیا ہونے چاہیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکامات دے دیے تاکہ بیویاں بھی راضی ہوں. اب دیکھیں نا، میں نے ایک بات کہی کہ آدمی کو پتا ہو نا میرا یہ حق ہے، تو اس حق کے اوپر پھر وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تقاضا کرتا ہے. اس کی ایک مثال لے لیں ہماری معاشرتی زندگی سے. وہ مثال یہ ہے کہ زیادہ تر مسائل بنتے ہیں بیوی کو اپنی ساس کے ساتھ، اور ان مسائل کو لے کے وہ اپنا حق زیادہ سمجھتی ہے. بعض عورتیں تو کہتی ہیں جی رات صرف عورت کے لیے، یہ اسی کا حق ہے، ماں کا حق دن دن کو ہے. یعنی یہ مختلف باتیں ہیں جو معاشرے میں ہمارے چلتی ہیں. اور بعض یہ کہتی ہیں جی کہ ماں کا حق کبھی کبھار ہے، عورت کا حق، بیوی کا حق ہر بار ہے. تو اب شریعت سے پوچھ لینا چاہیے کہ کس کا حق زیادہ ہے. جس کا حق زیادہ شریعت بتا دے تو پھر دوسری کو صبر آ جائے گا اور سکون مل جائے گا کہ مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے، تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا. مثلا اسی میں چلتے ہیں، مرد کے لیے ایک بیوی ہے اور ایک اس کی ماں ہے. تو بیوی کے حوالے سے شریعت نے اسے کہا کہ انما اخذتموہن بعہد اللہ و امان اللہ، تم نے اس کو اللہ کے عہد اور امان کے ساتھ اپنے نکاح میں لے کے آئے ہو. اس کا لباس تمہارے ذمے ہے، اس کی رہائش تمہارے ذمے ہے، اس کا کھانا تمہارے ذمے ہے، معروف طریقے سے اس کے ساتھ تم نے ڈیل کرنا ہے. اچھا، یہ عورت کے حوالے سے کہہ دیا. اور بار بار آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، بڑی نازک ہے، کانچ جیسی ہے. اس طرح کی چیزیں ساری بیان کی. تو مرد کے اوپر اب امتحان ہے نا. اچھا، اسی طرح جب ماں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ماں کے کا حق بہر صورت زیادہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا کہا. پھر اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا، شرک کے ساتھ حقوق الوالدین کا ذکر کیا. شرک بڑا گناہ ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ قطع تعلق ہی بڑا گناہ ہے، یہ ذکر کیا. پھر جو کہتی ہیں جی رات کو بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے، دن کو ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے، ان کو بھی سمجھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان کر کے بنی اسرائیل کے لوگوں کا. اور جب آپ کی زبان سے وہ واقعہ آ گیا تو وہ شریعت بن گئی کہ 3 لوگ جو غار میں پھنسے تھے، ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے وہ اعمال پیش کیے جو انہوں نے خالص ہو کے کیے تھے، تو پتھر ہٹتا چلا گیا. اور ایک شخص نے اس میں سے یہ کہا تھا کہ اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میں اپنے جانوروں کا دودھ نکال کے لاتا تھا، پہلے ان کو پلاتا تھا، اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو سرو کرتا تھا، یہ میرا معمول تھا. اور ایک دن میں آیا، اب رات کو آیا تو میرے والدین سو چکے تھے اور میرے بیوی بچے بھی بھوکے تھے. پر میں نے وہ جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی نا کہ سب سے پہلے اپنے والد، اب میں آپ اگر میں یہ واقعہ بیان کروں تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، آپ میں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اب سو گئے ہیں تو ان کو پلا دے، وہ کر دے، یہ کر دے. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ واقعہ نکلا حقوق سمجھانے کے لیے کہ کس کا حق زیادہ ہے. تو خیر وہ کہتا ہے کہ میں نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص، اس نے اللہ کو یہ اپنے عمل کا واسطہ دے کے کہا کہ میں وہ لے کے آیا، دودھ نکال کے لایا تو وہ سو چکے تھے. اب میں اسی کمٹمنٹ پہ قائم تھا جو میں نے اللہ کے ساتھ کی تھی، اور میں اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں دے رہا تھا، اور ان کو بیدار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند ہی خراب نہ ہو جائے. خیر جب وہ بیدار ہوئے پھر ان کو پلایا، پھر اپنے بیوی بچوں کو میں نے دیا. تو اب یہاں سے ہم حقوق کا تعین کر لیتے ہیں کس کا حق زیادہ ہے. تو میں نے اصل میں یہ واقعہ بیان کرنے کی نوبت اس لیے آئی اور یہ چیزیں اس لیے زیادہ اندر ڈیپلی ہم چلے گئے اس میں کہ جب کسی کو پتا ہوتا ہے نا میرا یہ حق ہے، تو اس حق کے لیے پھر وہ لڑتا جھگڑتا ہے، تقاضا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ ہم نے نبی کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے قریب کرے، جس کو چاہے دور کرے،
جس کے پاس زیادہ جانا چاہے، جس کے پاس کم جانا چاہے، یہ اس کے اوپر ہے، یعنی نبی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ تو اس سے عورتوں کے اندر بھی سکون آ جائے گا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، پھر جتنا بھی اللہ کے رسول آئیں گے تو وہ خوش ہوں گی کہ اچھا یہ ہمارا حق نہیں تھا پر اللہ کے رسول آئے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنا زیادہ اہتمام کیا، جو میں نے کچھ روایات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ سفر پر جاتے ہوئے قرآن دازیاں کرنا، باریوں کی تقسیم میں عدل سے کام لینا، پھر جس کی باری میں کسی دوسرے کے ہاں جانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو اس سے اجازت لینا، اب اجازت نہ لے، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے کہ آپ کے ذمے اللہ نے کوئی کام نہیں لگایا لیکن آپ پھر بھی وہ کر رہے ہیں اور اس کو نبھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج پر بھی محسن ہے، اپنی امت پر بھی محسن ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، اور وہ حلیم بھی ہے کہ تمہیں اصلاح کا موقع دیتا ہے، اور اسی طرح سے فوراً گرفت نہیں کرتا، بڑا صبر کرنے والا ہے، بڑا حلیم ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ یہ ایک آیت ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر مکمل ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ، آگے پھر گھروں میں داخل ہونے کے آداب اور یہ چیزیں آئیں گی۔ لا يحل لك النساء، نہیں ہے حلال آپ کے لیے عورتیں، من بعد، اس کے بعد، اے نبی آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی یہ آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی اور بیویاں لے آئیں، یعنی بیوی تبدیل کرنا بھی حلال نہیں ہے اور نئی عورت سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے اس کے بعد، یہ ابھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پہ۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر جس کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنے، یعنی نکاح کے ذریعے حق مہر ادا کر کے اور شادیوں کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بیوی کی جگہ پہ کوئی اور بیوی لے آئیں۔ ہاں، یہ جو لونڈیوں کا دروازہ ہے یہ کھلا ہے، یعنی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنے، یہ آپشن آپ کے اوپر ہے، یعنی جب تک بھی ایسا ہوتا رہے، غنائم ملتے رہے، مال فے کی صورت میں آتا رہے، تو آپ کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے، رقیب ہے، نگران ہے، نگہبان بھی ہے، نگران بھی ہے، اللہ کی یہ صفات ہے مختلف۔ تو رقیب کہتے ہیں نگران، یعنی کوئی بھی کام جب تم کر رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے اللہ کو رقیب سمجھنا۔ اچھا، یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیویوں نے زیادہ خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا تو اختیار دے دیا ان کو کہ آپ چاہیں تو نبی کے ساتھ رہیں، چاہیں تو پھر آپ کچھ سامان لے کے، دنیا کا متاع لے کے چلی جائیں۔ تو پھر ان بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کو، یعنی آپ کو اختیار کیا اور آپ کی سادہ زندگی کو بھی، یعنی انتہائی سادہ لائف سٹائل تھا آپ کا، اس کے ساتھ آپ کو قبول فرمایا اور آپ کے ساتھ رہنا اس کو پسند کیا، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دی انہوں نے، اور آپ کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ایک بدلہ دیا، یہ ہے وہ بدلہ، لا يحل لك النساء من بعد، کہ نبی اب اس کے بعد اور نکاح نہیں آپ کریں گے، انہی تک آپ محدود رہیں گے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ 9 کا عدد پورا کرنا ہے، ان میں سے کسی کو تبدیل کر لیں، اب آپ تبدیل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے آپ کو ترجیح دی ہے، اللہ کو ترجیح دی ہے، آخرہ کو ترجیح دی ہے، اب آپ ان کی جگہ پہ کوئی اور بیوی بھی نہیں لے کے آئیں گے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا بھی لگے۔ تو اس آیت میں بہت سی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس کے بعد آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بیوی تبدیل کر کے، یعنی عدد پورا رکھتے ہوئے کسی بیوی کی جگہ پہ کوئی بیوی لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، لونڈیوں کا دروازہ کھلا ہوگا، وہ جب تک بھی مسلمان جہاد کرتے رہیں گے، کافروں کے علاقے فتح کرتے رہیں گے، وہاں سے مال ملتا رہے گا، تو وہ آپشن ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ سے بھی سمجھ آتی ہے کہ جو میرج کرائٹیریا ہوتا ہے
کسی کے ساتھ شادی کرنے کا کرائٹیریا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ 4 خصوصیات کی بنا پہ کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ اس کا حسب نسب ہے، اس کا مال ہے، اس کا جمال ہے، اس کا دین ہے۔ تو دین کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ اگر دین کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی خوبیوں میں سے کوئی اور خوبی بھی مل جاتی ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے، انعام۔ اور خیر اس آیت کے جملے سے، اس ٹکڑے سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہو تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ آپ کا جس سے نکاح کا ارادہ ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، تو ہر کام کرتے ہوئے، مثلا ابھی ہم نے بات کی کہ جس کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہو اس کو دیکھ لینے کی اجازت ہے، تو وہ اجازت لمیٹڈ ہے۔ اب اس کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے ہی اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں، خفیہ دوستی شروع ہو جائے، اور پھر آج کل جیسے سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے تو اپنی ویڈیو کالز کے ذریعے اور یہ چیزیں، یہ بالکل غیر شرعی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو پوری طرح دیکھنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے۔ رقیب نگران کو کہتے ہیں، تو نگران ہے۔ نگران وہ ہوتا ہے جو بڑا ڈیپلی معائنہ کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میں نے اس کو جو اجازت دی ہے یہ اس اجازت سے اسی حد تک فائدہ اٹھا رہا ہے یا اس سے آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہے معنی وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہاں تک ہم رکھتے ہیں اس کو۔